خبر شامل کریں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جنوبی لبنان میں محدود زمینی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بتانا ہے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ جاپان نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے تیل جاری کرنا شروع کر دیا۔ جاپانی میڈیا نے بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر ریزرو سے 15 دنوں کا تیل مارکیٹ میں ریلیز کیا گیا۔ جاپان کے پاس 70 دنوں کے لیے اضافی تیل موجود ہے۔ حکومت مزید 1 ماہ کے ریزرو آنے والے دنوں میں جاری کرے گی۔ متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملہ۔ ہمارا دفاعی نظام میزائلوں کے خطرے سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ میزائل اور ڈرون انٹرسپٹ ہونے پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملہ۔ ایران کے بعد کیوبا کی باری، امریکی صدر نے بتا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کیوبا کو دھمکی دے دی ہے۔ کیوبا سے بات کر رہے ہیں، ایران کے بعد اس کی باری ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایسا کہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش امریکی صدر کے لیے بڑا چیلنج، عالمی گزرگاہ کھلوانے کی سرتوڑ کوششیں۔ صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ چین کو بھی دھمکیوں پر اتر آئے۔ کہا نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ چین اور یورپ پر عالمی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ چین، فرانس، برطانیہ، جاپان اور جنوبی کوریا کو اجتماعی کوششوں میں شامل ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے دھمکی دی اگر چین نے تعاون نہ کیا تو بیجنگ سمٹ مؤخر ہو سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ جو ممالک اس راستے سے تیل حاصل کرتے ہیں ان کو دفاع میں حصہ لینا چاہیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کی موجودہ فوجی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی۔ ایران ڈرونز یا پانی میں بارودی سرنگوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق کئی ممالک سیکیورٹی دینے پر رضامند۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے رواں ہفتے اتحاد کا اعلان متوقع ہے۔ ایرانی بحریہ ختم ہو گئی تو صدر ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کا چیلنج، کہا ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ جون 2025 کے بعد تیار ہونے والے میزائل بھی ابھی سامنے نہیں لائے۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کے بعد لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ دبئی میڈیا آفس کی وضاحت، کہا ایندھن کے ٹینک میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ڈرون نے ایئرپورٹ پر ٹینکر کو ہٹ کیا تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز کے عارضی طور پر معطل ہونے کا بھی بتایا گیا۔ آپریشنز مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے معطل کیے گئے ہیں، ایسا کہنا ہے دبئی میڈیا آفس کا۔ ایران نے خطے کے دیگر ممالک میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بغداد ایئرپورٹ پر لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل داغے، امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے ڈرون سے کیا گیا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق 34 ڈرونز مار گرائے۔ اس سے پہلے 6 میزائل بھی اہداف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیے گئے تھے۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر نشانہ۔ صہیونی ریاست میں تباہی اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران اور لبنان پر جارحیت جاری ہے۔ تہران پر فضائی حملے کیے گئے، مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی وحشیانہ بمباری کی، رہائشی عمارتوں پر بم بسائے۔ حملوں میں مزید 5 شہری اور شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ حالیہ جنگ کے دوران لبنان میں اب تک 850 افراد شہید اور لاکھوں کی تعداد میں نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا آبدہ ہرمز کھولنے سے متعلق تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم نے ٹرمپ سے فوجیوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ فرانسیسی صدر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سرگرم۔ ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا لبنان اور عراق سمیت خطے کے ممالک پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ فرانس صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دفاعی اقدامات کر رہا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال کی جائے۔ فرانسیسی صدر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بھی زور۔ کشیدگی کم کرنے، خطے میں امن کے لیے ٹھوس سیکیورٹی فریم ورک ضروری قرار۔
میکرون نے کہا نیا سیاسی اور سیکیورٹی فریم ورک سب کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا سکتا ہے۔ فریم ورک میں بیلسٹک میزائل پروگرام، عالمی عدم استحکام کے خطرات شامل ہوں۔ فریم ورک یہ ضمانت دے کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکہ سے کیوں بات کریں؟ بات چیت کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو حملہ کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی CBS کو انٹرویو، کہا امریکہ سے جنگ بندی کے لیے کبھی نہیں کہا، جب تک ضرورت پڑی اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صدر ٹرمپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے۔ ابنۂ حرمت سے گزرنے والے کئی ممالک نے رابطہ کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ٹیلی فونک رابطہ، خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، سنگین نتائج کی تنبیہ بھی کی۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں کا تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، واضح کیا کہ خلیجی ریاستیں اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے تمام اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر UAE کا ٹیلی فونک رابطہ، خلیجی ممالک پر ایرانی حملے کے خطے کے لیے سلامتی کے لیے خطرہ قرار، یہ بات چیت ہوئی ہے۔ G7 رہنماؤں نے ٹرمپ سے جنگ کے حتمی مقصد کی وضاحت مانگ لی۔ بلومبرگ کا دعویٰ، یورپی رہنماؤں نے جنگی حکمت عملی پر وضاحت طلب کی۔ امریکی اخبار نے لکھا صدر ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا کہ جنگ کے کئی اہداف ہیں، جنگ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بلومبرگ نے انکشار کیا کہ ایران کی جنگی صلاحیتیں تباہ کرنے سے متعلق ٹرمپ کے دعوے مبالغہ آمیز ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگی کامیابیوں سے متعلق بیانات ممکنہ طور پر آپریشن کے خاتمے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ امریکہ اتحادیوں کو جنگ کے اختتام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایران جنگ، خلیجی معیشت کو شدید دھچکا لگنے کا خدشہ۔ بلومبرگ کے مطابق خلیجی ممالک کو 1990 کی گلف وار کے بعد بدترین معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قطر اور کویت کی معیشت زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ اسرائیل نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا اسرائیل کا خیال تھا تیل کی تنصیبات پر حملے سے ایرانی حکومت میں افراتفری پھیلے گی۔ انہیں حملوں کے بعد خطے میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اب یہ جانیے کہ ایران نے دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی پولیس چیف کے مطابق گرفتار افراد دشمن کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ کچھ افراد نے حملوں کے مقامات کی ویڈیوز بنا کر دشمن کو بھیجی۔ اسرائیل کو حساس مقامات کی معلومات دینے کے الزام میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 500 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق اسرائیل مخبروں کے معلومات دینے کے حوالے سے ایک بڑی یہ جو کارروائی ہے، ایک بڑا عمل ہے جو کہ ایران نے کیا ہے۔ ایران نے دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں آپ کو اپڈیٹ کریں 500 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ 500 افراد ہیں جن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں۔ ابنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بے قابو۔ برطانوی برینڈ کروڈ آئل $106 فی بیرل پر جا کر $103 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ امریکی خام تیل $102 فی بیرل سے کم ہو کر $98 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ امریکہ کے آئل انڈسٹری حکام نے ٹرمپ انتظامیہ کو توانائی کا بحران مزید بدتر ہونے کا انتباہ کر دیا۔ کہا ایران جنگ جاری رہی تو تیل کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کہتے ہیں امریکہ ایران جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ جنگ ختم ہونے پر توانائی کی سپلائی بہتر ہو جائے گی۔ سپلائی بحال ہونے سے تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ ہم خبر سے آگاہ کریں، امریکی صدر کی ابنائے ہرمز کے لیے ہرمز اتحاد بنانے کی تیاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ بحری اتحاد بنانے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے اہم تیل مرکز خارق جزیرے پر قبضے کے آپشن کا جائزہ لے رہا ہے۔ خارق آئل ٹرمینل ایران کی تقریباً 90% تیل برآمدات کا مرکز ہے۔ منصوبے کا مقصد ایران کی معیشت پر دباؤ بڑھانا اور ابنائے ہرمز کھلوانا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم ترین رپورٹ ہے، اہم ترین خبر ہے اس حوالے سے کہ ایک بڑی خبر ہے امریکی صدر کے ابنائے ہرمز کے لیے ہرمز اتحاد بنانے کی تیاری۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اور اس حوالے سے امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ بحری اتحاد بنانے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے اہم تیل مرکز خارق جزیرے پر قبضے کے آپشن کا جائزہ لے رہا ہے۔ خارق آئل ٹرمینل ایران کی تقریباً 90% تیل برآمدات کا مرکز ہے۔ منصوبے کا مقصد ایران کی معیشت پر دباؤ بڑھانا ہے اور ابنائے ہرمز کو
کھلوانا ہے۔ رپورٹ یہ کر رہی ہے، اس حوالے سے یہ بتا رہی ہے امریکی صدر کی ابنا ہرمز کے لیے ہرموز اتحاد بنانے کی تیاری۔ تو امریکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ بحری اتحاد بنانے پر غور کر رہا ہے۔ انتہائی اہم ترین یہ معاملہ ہے۔ امریکہ ایران کے اہم تیل مرکز خاک جزیرے پر قبضے کے آپشن کا بھی جائزہ لے رہا ہے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے۔